صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس گروہ ہے، یہ گروہ فضیلت والا گروہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا۔ انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ جمع ہے، اس کا واحد صحابی آتا ہے۔ صحابی سے مراد وہ شخصیت ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ کو دیکھا، ورنہ کفار نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ان کے لیے کوئی شرف اور عزت کا باعث نہیں، بلکہ الٹا وہ اللہ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، اس قسم کے جو کفار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ان کے کسی کام نہ آیا۔ ان کے برعکس جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، ایمان اور اسلام کی حالت میں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، دیکھ لیا، وہ اللہ کے ہاں معزز ٹھہرے، ان کا مقام بڑا ہی بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے، جس مومن نے مجھے دیکھ لیا، میری زیارت کر لی اور میرا دیدار کر لیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لا تمس النار من رآنی، جس آدمی نے مجھے دیکھ لیا، یعنی مسلمان نے اور مومن نے میرا دیدار کر لیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اتنا عظیم شرف اور اتنا عظیم مقام اسے نصیب ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا اور جنت اس کے لیے واجب کر دی، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور آپ کو دیکھا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جس کسی نے کسی صحابی کا دیدار کر لیا، وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لا تمس النار من رآنی ولا من رآنی، من رآ من رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے کسی صحابی کو دیکھ لیا، وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ صحابہ کو اور صحابہ کو دیکھنے والوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور سارے ہی صحابہ اس مقام کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف انداز میں قرآن مجید ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، کہ اے نبی، یہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تم صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے، ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ امت کا کوئی ایک عام آدمی پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی 2-2.5 کلو سونا خرچ کرے، تو تمہارے ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیے ہوئے کا ثواب صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی اونچا مقام ہے ان کا، اتنا بلند درجہ ہے ان کا۔ سارے ہی صحابہ کے اگرچہ درجات مختلف ہیں، کسی کا مقام بلند ہے، کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے کم، لیکن سارے ہی صحابہ قابل احترام ہیں، سارے ہی صحابہ قابل عزت ہیں۔ ہم سب کا نام لیتے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، دعائیہ کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو روک کر رکھنا چاہیے۔ وہ انسان تھے، معصوم نہیں تھے۔ بعض موقعوں پر انسانی فطرت اور انسانی مزاج کے حوالے سے ان سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی، لیکن ہمیں
انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی کوتاہیوں کو سر عام بیان کریں، لوگوں کے سامنے اظہار کریں کہ فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے، تو ہم کون ہیں ان کا محاسبہ کرنے والے؟ ان صحابہ میں سے ایک عظیم المرتبہ صحابی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جنہیں صحابی ہونے کا شرف مل گیا، اس سے پیچھے تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال عمر میں یہ چھوٹے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں آپ کے خاندان سے ان کا نسب جا ملتا ہے۔ حضرت معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان بن صخر بن حرب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہندہ بنت عتبہ ہے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئی تھیں، بدر کے مقام پر، احد کے مقام پر، احزاب کے موقع پر، تبوک وغیرہ کے موقع پر، لیکن اس خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ ابو سفیان اور ان کی اولاد کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوئے، حالانکہ یہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ لوگ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ دلوں میں احترام ضرور تھا، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک احترام تھا۔ نہ ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لیا، نہ ہی ان کی اولاد میں سے حضرت معاویہ نے یا کسی اور نے مسلمانوں کے خلاف حصہ لیا، بلکہ جب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، ان کو شرف دیا، اور آپ نے فرمایا من داخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ ہم مکے میں جا رہے ہیں، مکہ فتح ہونے والا ہے، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، وہ کافر ہے، مسلمانوں کا مخالف اور دشمن ہے، لیکن ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا ہماری طرف سے اسے امان ہوگی، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری وہ ماں ہے، ام المومنین ہیں، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاویہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں۔ اس حوالے سے انہیں خال المومنین بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہونے کے ناطے سے مسلمانوں کے وہ ماموں ہیں، تمام اہل ایمان کے وہ ماموں ہیں۔ ماموں کی عزت کرنی چاہیے، ماموں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں، اور مومنین کے وہ ماموں ہیں، ان کا ادب اور احترام لازمی اور ضروری ہے۔ کچھ بدبخت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں، وہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ جو حضرت معاویہ سے بغض رکھے یا کسی صحابی سے بغض رکھے، ان کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت معاویہ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمرہ کیا، عمرے کے بعد بال کاٹنے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ میرے سر کے بال کاٹو۔ کیا عظیم ان کو مقام ملا، کیا منصب ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کھولنے کے لیے، عمرے سے فارغ ہونے کے لیے بال کاٹنے کی سعادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کی حد کر دی۔ بال کاٹتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیا، ایک کپڑے پر محفوظ کرتے رہے، بال کاٹتے رہے، اور ایک کپڑے میں محفوظ کر کے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تراشے، اور وہ ناخن بھی اپنے پاس ایک ڈبیا کے اندر محفوظ کر لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ وضو کرا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کو نظر اٹھائی، حضرت معاویہ کھڑے پانی ڈال رہے تھے، وضو کرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ معاویہ کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، وضو سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال محبت اور شفقت سے اپنی قمیص اتار کر معاویہ کو دے دی۔ کتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص حضرت معاویہ کو دے رہے ہیں کہ معاویہ تمہاری قمیص پھٹی ہوئی ہے، یہ قمیص پہن لو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک دفعہ وہ قمیص پہنی، اللہ اکبر، اور وہ قمیص بھی محفوظ کر کے رکھ لی۔ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قمیص محفوظ تھی، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک محفوظ تھے، ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی محفوظ تھے۔ جب وفات کا موقع آیا تو انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ہے اور میں نے صرف ایک دفعہ پہنی ہے، جب مجھے کفن دیا جائے تو میرے کفن میں یہ قمیص شامل کر لی جائے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا کفن دیا جائے، اس کی برکت سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، اور میری آنکھوں کے اوپر اور میرے ہونٹوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن رکھ دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھ دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ لوگ ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں بدگوئیاں کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ ان کے ایمان پر شک کرنے والا یا ان کے بارے میں بدگوئی کرنے والا شخص انتہائی بدبخت ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام پر غزوہ کیا، حنین کے مقام پر غزوہ کیا۔ ان دونوں غزوات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ طائف میں بھی، غزوہ حنین میں بھی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان کو شرف اور مقام دیا، ان کو اپنا کاتب مقرر کیا، اپنا سیکریٹری مقرر کیا۔ وحی نازل ہوتی ان کو بلا لیا جاتا، وحی لکھتے۔ کسی بادشاہ کے نام خط لکھنا ہوتا، خط بھی ان کے ذریعے لکھوایا جاتا۔ باہر سے کوئی خط آتا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوایا جاتا کہ آپ یہ خط پڑھ کے سنائیں اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے، جانثار صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر ان کو دعائیں دی تھیں اور یہ دعا بھی دی تھی کہ معاویہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت عطا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو پھر حکومت بھی دی، سربراہی بھی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، کہ یا اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے دے۔ حساب کتاب کے پہلے بھی بڑی ماہر تھے، ان کو دلچسپی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعا دی، یا اللہ یہ جو حساب و کتاب کا علم رکھتے ہیں اس میں برکت فرما، مزید انہیں علم عطا فرما، بل حساب و کتاب کا بھی ان کو علم دے دے، باقی العذاب، اور یا اللہ ان کو آخرت میں عذاب سے بچانا۔ آخرت کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ جس ہستی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیں ان کے لیے جنت کی دعائیں کریں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کریں۔ آج کے بدقسمت لوگ ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں، انہیں کچھ حیا کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ خواہ ان کا تعلق کسی بھی گروہ، کسی بھی فرقے سے ہو، اپنے آپ کو کچھ بھی کہلواتے ہوں، کسی بھی صحابی کے بارے میں بد کلامی کرنا یہ قطعاً کسی کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے دے، باقی العذاب، اور یا اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھنا، جسے جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں۔ آج کے لوگ انہیں معاف نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں دعا کی، اللہم علمہ الکتاب وسکن لہ البلاد باقی العذاب،
یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے دے اور سرزمین کو ان کے لیے مسخر کر دے، ان کو حکومت عطا فرما، سربراہی اور حکومت عطا فرما، باقی العذاب، اور یا اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھنا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے جلیل القدر صحابی ہیں، خوش قسمت صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ان کے لیے جنت کی دعائیں کی ہیں۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ ان کو ہدایت والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، یہ خود بھی ہدایت والے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ جس ہستی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت والا قرار دیں، ان کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیں، اور لوگ انہیں معاف نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو حضرت معاویہ سے نفرت ہے، حضرت معاویہ کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، معاویہ نام کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ معاویہ نام ایک اچھا نام ہے، ایک بہترین نام ہے، خوبصورت نام ہے۔ اگر اس نام کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام تبدیل کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نام اچھا لگا ہے، آج کے لوگوں کو اگر یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے تو ان کی اپنی قسمت ہے۔ اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھنے چاہیے، اور کسی کا نام معاویہ ہو اس سے عقیدت اور محبت بھی ہونی چاہیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کے نام پر اپنا نام رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاویہ نے فتح مکہ کے میں شرکت کی، غزوہ حنین میں شرکت کی، غزوہ طائف میں شرکت کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے مقابلے میں لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے کہ جس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے۔ لوگ یہ حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں یا لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو سنائیں اور سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا وہ سارے کا سارا لشکر بخشا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے گھر میں آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، آپ نے کوئی خواب دیکھا، بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپ کس بات پر مسکرائے ہیں، خوشی کا اظہار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میری امت کے لوگ سمندر کا سفر کر کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اس لشکر کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، وہ سارے کا سارا لشکر معاف کیا ہوا ہے اور مغفرت کی ہوئی ہے ان کی۔ ام حرام کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تم بھی انہی میں ہو۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے فوجی بیڑا تیار ہوا، فوجی سمندری بیڑا تیار ہوا، سمندری لشکر تیار ہوا، اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، وہی ام حرام بھی شامل تھی، ان کے شوہر عبادہ بن صامت بھی شامل تھے۔ لشکر جا رہا تھا، سمندر سے اتر کر خوشی کا سفر کر رہے تھے۔ اس موقع پر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گری اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی کہ وہ لشکر بخشا ہوا ہے اور ام حرام بھی ان میں شامل ہیں۔ جس لشکر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں کہ وہ لشکر بخشا ہوا ہے، اس کو تیار کرنے والا، اس کی سربراہی کرنے والا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو لوگ ان کے بارے میں بد کلامی کریں، کتنی یہ حیرت اور تعجب کی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے بدقسمتی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن کے بارے میں فرمایا تھا، جو علی کے بیٹے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔
آپ نے فرمایا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ ابھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، یہ یا کچھ 6-7 سال کی عمر ہوگی، بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر سردار بنے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی فوجوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کے زمانے میں مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپس میں غلط فہمیاں ہوئیں، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو خلافت ملی۔ 6 ماہ تک حضرت حسن نے معاملہ چلایا۔ بالآخر انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی کہ آج کے بعد میں خلافت کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہوئی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ معلوم ہوا حضرت علی کا گروہ بھی مسلمانوں کا گروہ تھا، ان کا مقابلہ کرنے والے اور ان کے ساتھ لڑنے والے وہ بھی مسلمانوں کے گروہ تھے، لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو بھی معاف کیا، ان کے لشکر کو بھی معاف کیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو بھی معاف کیا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے۔ آج کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو معاف رکھیں اور ان کے بارے میں تبصرے کرنے سے اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا بحری لشکر تیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور موقع پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری فوج بھیجی، جس کا سربراہ ان کا بیٹا یزید تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو ترکی کے شہر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا یا استنبول کو فتح کرے گا، وہ بھی بخشے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ لشکر ترکی کی طرف بھیجا گیا، استنبول کی طرف بھیجا گیا، جس کی قیادت یزید نے کی تھی، حضرت معاویہ کے بیٹے نے کی تھی، اور اس میں بہت سارے جلیل القدر صحابی شامل تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل اور شریک تھے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے علی کے ساتھ لڑائیاں کی تھی، اس لیے وہ اچھے نہیں ہیں۔ حضرت علی کی معاویہ کے ساتھ اور حضرت معاویہ کی علی کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ آپس میں جب ان کی جنگیں ختم ہوئیں، دونوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو آدمی مارے گئے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج علم کا بہت بڑا پہاڑ تھا وہ گر گیا ہے۔ حضرت علی کی انہوں نے تعریف کی تھی۔ کبھی بھی نہ حضرت علی نے معاویہ کے خلاف کوئی بات کہی، نہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بات کہی۔ حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اظہار و اعلان کیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہونے کے ناطے سے مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ مسلمانوں کو حضرت معاویہ سے اور اپنے ماموں سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اگر ہماری موجودگی میں کوئی شخص، کوئی بدبخت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد کلامی کرے، اسے موقع پر ٹوک دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی قربانیاں قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں تمام صحابہ کرام کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔